الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام کوئی مرتبہ بنتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ بنتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھجوائے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 رسول بھجوائے ہیں، اور ان 313 میں سے 5 کا مقام سب سے بلند، اور ہمارے پیغمبر کا مقام ان 5 میں سے بھی سب سے بلند۔ تو ہمارے پیغمبر کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل رکھا اور ایک بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹی نہیں دی، 2 دیے اور دونوں بیٹے دیے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے آگے دیکھیں، اللہ نے ان کو بھی بیٹے دیے 12، بیٹی کوئی نہیں دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، ان کا نام یعقوب رکھا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی بھی بیٹی کوئی نہیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، اللہ نے بیٹی کوئی نہیں دی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو چلایا، ان کے خاندان کا نام ان کے بیٹوں کے نام پر پڑ گیا۔ مطلقاً تو ان کو بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے، لیکن ان کو بنو اسحاق بھی کہتے ہیں، اور پھر باپ دادا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جیسا کہ یوسفی کہا جاتا ہے، بنیامینی کہا جاتا ہے، یہودی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم شروع فرمایا تو شروع کے 4 رکوعوں کے اندر اللہ نے مختلف باتیں بیان کی۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد 13 آیات کے اندر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا معاملہ اور پھر حضرت آدم اور اماں حوا کا قصہ نقل کیا، اور اس کے بعد سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل کی لگ بھگ 40 خرابیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کے اندر 40 قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان خرابیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو تسلی کا پیغام دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ الرسول کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی دلی تمنا تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت بھی دیتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے، اور یہ یہود و نصارہ پیغمبر کی حقانیت کو بھی سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ سرکار کو بھی پریشانی ہوتی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 40 خرابیاں گنوائی، اور 40 خرابیاں گنوانے کا مقصد کیا ہے؟ ان 40 برائیوں کی وجہ سے ان کے من کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ اگر اسلام قبول کرنا بھی چاہیں گے، ان خرابیوں کی وجہ سے ان کا من خراب ہو چکا ہے، یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس کی آسان سی مثال یہی ہے، اگر آپ کے موزے میں بدبو آ رہی ہے
اس کا طریقہ یہ کہ موزہ اتار کے پھینک دو، دوسرا موزہ پہن لو، اور اگر آپ نے اس موزے کو اتار کر جیب میں ڈال دیا اور اس کے بعد نیا موزہ پہن لیا تو بدبو ختم نہیں ہوگی۔ تو یہود و نصارہ کے دماغ کے اندر جو 40 قسم کی خرابیاں موجود تھیں، ان خرابیوں کی موجودگی میں ایمان قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اگر یہ واقعتاً ایمان قبول کرنا چاہتے تو اس صورت میں ان کو ان خرابیوں کو پہلے دور کرنا تھا، اور یہ خرابیاں دور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لہٰذا ان خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 120-21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان برائیوں کی وجہ سے یہ بجائے اس کے کہ آپ کے مذہب پر آ جائیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ پیغمبر آپ کو اور صحابہ کو، ایمان والوں کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ کر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ من کے اندر وہ خرابیاں 40 بڑی بڑی، ہمیں اللہ کو دکھا دو، اللہ ہم سے بات کرے، اس قسم کی بڑی بڑی خرابیوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ پیغمبر کو بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں اور ایمان والوں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ لہٰذا جب ان کے من، ان کے ذہن کے اندر اس قسم کی خرابی ہے اور اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں، یہود اور عیسائی، ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کا مذہب سچا تھا اور دین ان کا برحق ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ ان کے دین کی طرف چلا جاتا تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہود و نصارہ اگر کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے قول کے مطابق کہ یار ہمارا دین بھی تو آسمانی ہے اور ہماری شریعت بھی تو، ہمارے پیغمبر بھی تو آسمانی ہے، ہماری بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، انہوں نے اپنے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور ایسا بگاڑ پیدا کیا اس کی اصل شکل ہی کو مٹا دیا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ ان کی بات نہ ماننے کی وہ یہ ہے، ہم حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور تورات ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ نازل شدہ کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر آ گئے اور جب ہماری کتاب آ گئی تو ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے امام ہونے کی، ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے امام ہونے کی۔ تو جب امام آ جاتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے، بات امام کی مانی جاتی ہے، مقتدی کی نہیں مانی جاتی۔ یا ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے ناسخ ہونے کی۔ ناسخ کا مطلب کیا ہے؟ ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، یا اس جیسا لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے۔ ہمارے پیغمبر کو امام الانبیاء بنایا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کی تمام شریعتوں کو ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اعتراض کر سکتے ہیں یار وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے پہلے سے جواب دے دیا کہ جب ہم کسی حکم کو ختم کریں گے یا اس جیسا لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے، تو پیغمبر کی صورت میں جو شریعت آئی وہ تمام شریعتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر تھی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات نمبر 3 یہ ہے، اعتراض تو تب بنتا جب ہمارا پیغمبر آ کر کہتا کہ صرف مجھے نبی مانو، باقی کسی کو نبی نہ مانو۔ ہمارا پیغمبر تو یہ نہیں کہتا۔ ہمارے پیغمبر نے تو حضرت یوسف کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، یعنی کہ خود بھی بہترین انسان تھے حضرت یوسف، والد بھی کریم تھے حضرت یعقوب، دادا بھی کریم تھے حضرت اسحاق، اور ان کے پردادا بھی کریم تھے حضرت ابراہیم۔ ہمارے پیغمبر تو تذکرہ اس طرح کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے تھے، ہر بات اللہ میاں سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو بڑے بہترین انداز کے اندر، ٹھیک ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، امت کی امامت فرمائیں گے۔ ہمارے پیغمبر سابقہ پیغمبروں کی تردید نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بنیادی عقائد سکھلائے گئے، کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، 1.25 لاکھ پیغمبر اس کے اندر آ گئے۔
ٹھیک ہے، جو کتاب اتاری اللہ نے اس کتاب کے اندر زبور، تورات اور انجیل، ان تینوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ در حقیقت زبور کو، انجیل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حکم آ گیا نا، جو اللہ نے پہلی والی شریعتوں کو منسوخ کیا تو اللہ کا وعدہ اس سے بہتر لے کر آئیں گے۔ اللہ نے دیا ایک قرآن، لیکن اس ایک قرآن کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی تصدیق، 4 آسمانی کتابوں کی تصدیق، 150 صحائف کی تصدیق صحف ابراہیم و موسیٰ کے ذریعے سے کر دی، تو ہر لحاظ سے ہمارا پیغمبر نمبر 1 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود یہودیوں کا کہنا کہ یہ ہمارے مذہب پر آ جاؤ، اللہ نے جواب دیا اگر ان کا مذہب ہوتا تو بات بنتی، ان کا مذہب کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذہب کو انہوں نے تبدیل کیا، اپنی خواہشات کو گھڑا اور اس کو مذہب کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے مذہب کے پیچھے یا دین کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ تسلی کا پیغام کیا دیا؟ یہ آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے، یعنی خرابیاں ہیں نا، جب اتنی ساری خرابیاں ہیں، جب ایک انسان کا دماغ ہی خراب ہے تو آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کے من میں خرابیاں، وہ خرابیاں رکاوٹ ہیں دین اسلام کے قبول کرنے کے راستے کے اندر۔ ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے؟ جب یہ اللہ کی بات کو، شریعت کی بات کو قبول کرنے کی نیت سے سن لیں، اللہ راستوں کو کھول دے گا، پھر ان کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی وقتی طور پر ان کے شور شرابے کا مقصد آپ ان کی پیروی کریں، ان کی پیروی مذہب کے اعتبار سے ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، انہوں نے مذہب کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اب پیروی کا مطلب ان کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنا کہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے کہ مذہب برحق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے۔ کتنی بات سمجھا گئی؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 120 کے اندر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آصف بھائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی ذریعے سے امت کو سمجھایا گیا، اور اے اہل ایمان، وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز، یہ ہرگز کیوں کہا اللہ نے؟ ہرگز ان کی برائیوں کی وجہ سے کہا کہ من کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے ساتھ اگر یہ دین اسلام کی طرف آنا بھی چاہیں گے تو بھی نہیں آ سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہود ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور آپ سے ہرگز عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک صورت ہے آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی خواہشات ہیں، جو دل میں آیا اس کو دین بنا لیا، جو دل میں آیا اس کو دین بنا لیا۔ شریعت مطہرہ کا بھی حکم ہے اور تورات کا بھی حکم تھا، کیا؟ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کریں گے ان کو سنسار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کنوارا مرد، کنواری عورت اگر زنا کریں گے ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حکم ہماری کتاب میں بھی ہے اور یہ حکم تورات کے اندر بھی تھا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات کے ماننے والے یعنی دعوے دار، جہاں کسی بڑے آدمی نے زنا کیا تو بڑے آدمی کے زنا کی بنیاد پر اس کو کوڑوں کی سزا نہیں دیتے تھے، لے دے کر معاملات کو چھڑوا لیتے تھے۔ نمبر 1، کوئی غریب کر لیتا تھا تو غریب پر بھی یہ سزا لاگو نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف سے سزا گھڑ لی، کیا؟ منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، بازار کا چکر لگاؤ، یہی سزا پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نہ کرے یہودیت کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اللہ نے جاری کی؟ نہیں، یہ تو انہوں نے خود گھڑی ہے نا۔ ان کی بات ماننے کا مطلب ان کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، ان کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک آپ یعنی مسلمانوں اور پیغمبر، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ ان کا جواب دیجئے، قل، اے پیغمبر آپ ان کا جواب دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت یعنی اصل ہدایت جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے۔
ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت، مطلب راستہ طریقہ بیان کردہ وہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتلایا۔ تو اللہ نے جو طریقہ بتلایا، بھلے وہ حضرت موسیٰ کو بتلایا، بھلے وہ حضرت داؤد کو بتلایا، بھلے وہ حضرت زبور کو بتلایا، حضرت عیسیٰ کو بتلایا، بھلے ہمارے پیغمبر کو بتلایا، وہ طریقہ ایک ہی ہے۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ فاتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور وقت کے پیغمبر سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ قل ان ھدی اللہ، اے پیغمبر، اے مخاطب، آپ ان کو جواب دے دیجئے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، مخاطب پیغمبر کو کیا، سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ دیکھو نبی کے متعلق ہمارا یقین نہیں، عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن پیغمبر کو مخاطب کرنے کا مقصد امت کو سمجھانا ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ یہ بات سمجھانی ہے کہ پیغمبر کا مقام بہت بڑا، لیکن خدا نے جو قانون بنایا ہے، اللہ سب کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہے، قانون کے اعتبار سے اللہ برابری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کو مخاطب کرنے کا مقصد امت کو سمجھانا کہ جب پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رب کا قانون ہے وہ آپ پر بھی لاگو ہوگا، عام امتیوں کا حال کیا ہے؟ لہذا قانون کے دائرے میں رہ کر امتی کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن باتوں کا پابند اللہ نے بنایا۔ پیغمبر کو مخاطب کیا بھائی عبدالقادر، ماشاءاللہ ملک صاحب، ٹھیک ہے؟ کیا پابند کیا؟ اے پیغمبر، اگر آپ حق بات آ جانے کے بعد، مطلب قرآن کے نزول کے بعد آپ کو پتہ چل گیا یہود اپنے دین پر قائم نہیں ہے، عیسائی اپنے دین پر قائم نہیں ہے، زبور کے ماننے والے سابی اپنے دین پر قائم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کو اچھا جان کر، اچھا سمجھ کر اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی تو کیا ہوگا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد اس کے کہ آپ کو علم آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہیں، تو سزا کیا ہوگی؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ سے کوئی بھی ولی یعنی سرپرست اور مددگار آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ ماقبل میں گزرا نا غالباً 14ویں سپارے میں، کون سے میں ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، پیغمبر کو مخاطب کیا، حالانکہ پیغمبر شرک کر سکتا ہے، لیکن اللہ میں نے کیا کہا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ امت کو سمجھانا ہے، امت کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ دین نہیں، خواہشات ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے کا مطلب خواہشات کو معبود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا، اس کے بعد قرآن کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر جائیں گے تو نہ تو ہمارا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمارا مددگار ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا ایک ولی ہوتا ہے اور ایک نصیر ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کہے کہ بھئی میں تمہارا سرپرست ہوں، کبھی کہیں پر پھنس جاؤ تو ہمیں بتا دینا، یہ ولی ہے جو زبان سے کہے۔ اور ایک نصیر ہوتا ہے، نصیر کا مطلب مددگار، مددگار وہ ہوتا ہے جب ہمیں جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ضرورت پڑے جو ہماری مدد کو آ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے غیر کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی نصیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر جو 40 خرابیاں بیان کی تو ہمارے اور آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے سارے یہودی خناس ہیں۔ اللہ نے وضاحت کی، نہیں، سارے نہیں، سارے یہودی نہیں، سارے عیسائی نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن چونکہ حکم جب لگتا ہے تو کل پر لگتا ہے۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ کل پر لگتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے پہلے ان کی خباثتوں کا ذکر کیا اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا اگلی والی آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا کہ الذین
آتیناہم الکتاب، یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، مطلب تورات دی ہے، یتلونہ حق تلاوت، لیکن وہ اس کتاب تورات کی تلاوت ایسی کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم دین تھے، اسی تورات کو پڑھا نا، اور اسی تورات کو ابن سوریہ نے بھی پڑھا، دونوں نے پڑھا نا۔ ابن سوریہ نے پڑھا لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، عبداللہ ابن سلام نے پڑھا، تلاوت کا حق ادا کیا۔ جس دن سرکار مدینۃ الرسول پہنچے، یہ بھاگ کر گئے سرکار کے بعد، اور پہلی ہی ملاقات کے اندر کہا بالکل آپ نبی برحق ہیں، آپ کے متعلق کی سابقہ کتب کے اندر بشارتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قارئ یقرأ القرآن، بہت سارے قاری یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، وہ تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ کا قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان احکامات کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ برائی یہودیوں کے اندر دی، تورات کو پڑھتے تھے، انکار نہیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے تھے۔ اب میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اسی قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، کیا ان تمام احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو یہ آیت بھی ہم پر لعنت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کے اندر ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، ہاں جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، قرآن میں موجود ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان آیات کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہی کام کرتے ہیں، تو یہ تلاوت کا حق ادا نہ ہوا۔ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ قرآن لعنت کرتا ہے، اور دیگر بڑے ہمارے غالباً روایات میں آتا ہے کہ جس حکم پر عمل نہیں ہے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس آیت کی تلاوت بھی ہمارے اوپر لعنت کرتی ہے۔ آ رہی ہے سر سمجھ میں؟ بھائی عبدالقادر ماشاءاللہ آرام فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے حضرات کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ بھائی آصف صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو جی آئیانو کہتے ہیں، یعنی خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، جن کو جمائیاں آ رہی ہیں ذرا سن لیں، اور سے سن لیں۔ اللہ کا قرآن کون کون پڑھ سکتا ہے؟ کس کس کو پڑھنا آتا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ ہاتھ آپ کو نہیں آتا؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتے ہیں اپنی نعمت، اب دیکھو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو۔ ماشاءاللہ اتنے سارے ساتھی پڑھتے ہیں نا۔ 13واں سے بالا دیکھیں جی جناب، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر، اللہ آپ کی بھلی وار کرے، 40 سورہ ابراہیم کی۔ اس میں لکھا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یہ قرآن کا حکم ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب اس حکم کو پڑھنے کے بعد اگر میں اپنی ذات کے اعتبار سے نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، یہ آیت کریمہ مجھ پر لعنت کرتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر میں اپنی اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہتا، اولاد کی نماز کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار نہیں کرتا، باوجود ہے کہ یہ دعا کی جا رہی ہے، پر یہ آیات کریمہ ہم پر لعنت فرما رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے دکاندار، عمران دکاندار، سائیں وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے، برا مت بنائے گا، ہم یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عمران کا نام اس وجہ سے لیا کہ وہ برا نہیں منائے گا۔ سارے دکاندار ہو،
ملک صاحب برا نہیں منائیے گا، باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، لعنتوں سے بچنا بھی تو ہے نا یار۔ اب وہ خبیث نے انڈیا کے اندر سرکار کی شان میں گستاخی کی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ پر لعنتوں کی چھاپ ہے، کتنا برا منہ لگتا ہے۔ اس پر تو خالی ایک چھاپ لگی ہے، ایک چھاپ کے بعد 4 چھاپیں لگ جائیں منہ مٹ جائے گا۔ روزانہ 5 نمازیں ہماری اولاد نے پڑھ دی، 5 لعنتیں یہ آیت دے گی، ہمارا منہ بچے گا؟ مہینے کے اندر 150 لعنتیں، مہینے کے اندر 150 لعنتیں، کوئی مذاق ہے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ 40 دن کے اندر 200 لعنتیں، اتنا چھوٹا سا منہ، اس پہ کتنی لعنتیں آئیں گی؟ اب یہ سارے کے سارے دکاندار طبقہ ہے، یہ بتاؤ دکانیں بند کر کے آئے ہو کھلی چھوڑ کے آئے ہو، اور وہاں پر کسی بندے کو بٹھا کر آئے ہو؟ آپ بند، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، دکانیں کھلی ہیں، بندے کھڑے ہیں، یا وہ میرا بیٹا ہوگا، یا وہ میرا بھائی ہوگا، یا وہ میرا نوکر ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹا ہے یا بھائی ہے؟ کہانی بڑی گڑبڑ ہے۔ اگر وہ ماتحت ہے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ بھائی تم سے سوال کیا جائے گا، کس سے سوال کیا جائے گا؟ تم سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ غلطی ہے کہ نہیں سر؟ اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف لعنت ہو اور ایک طرف رحمت ہو، تو لعنت کی نحوست زیادہ ہوگی یا رحمت کی برکت زیادہ ہوگی؟ لعنت، کیوں؟ بدبو ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر رحمت کا مقام بڑھ جائے گا، لعنت گھٹنا شروع ہو جائے، تب کہیں جا کر کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، برا مت بنائیے گا۔ یہی کام یہودی بھی کرتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، انکار نہیں، پر حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اب اس کا یہ حق نہیں کہ خوشبو لگا کر بیٹھ جاؤ، باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو، سوچ کچھ نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ سرکار تلاوت کا حق، فرمائے اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا، یہ تلاوت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات ساتھ ادھر ادھر، خیر تو عالمگیر آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں کر دے تو قرآن کریم باوجود ہے کہ گھر پر ہے، باوجود ہے کہ سینے کے اندر ہے، باوجود ہے کہ دماغ کے اندر ہے، پر ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے کاغذوں میں مجرم تصور کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے وہ، یعنی یہودیوں میں سے وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، ان کو کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت، اور اس کتاب کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے، اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں در حقیقت وہ جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن پر ایمان والا کہتے ہیں، جب حق ادا نہیں ہوگا تو قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے، قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے، قرآن پر ایمان والے لالا میں کو دیکھو، قرآن پر ایمان والے نہیں ہوں گے۔ کیا ہوں گے پھر؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ قرآن کا یا مذہبی کتاب کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھاٹے کے اندر ہوگا، خسارے کے اندر ہوگا۔ آ رہی ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی ہم گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہم گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کا کوئی ایک حکم بھی زندہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرو گے، اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے؟ ٹھیک ہے، اب یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ ہمارا پیغمبر کہتا ہے کہ خدایا میری امت کے صوبہ کے وقت میں برکت ڈال، اور یہودی نے ہمارا صوبہ کا وقت کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ 11 بجے کاروبار کھولو، کیوں بھائی؟ اصل میں مارکیٹیں نہیں کھلتی، لوگ نہیں آتے یار، 11-12 بجے دکانیں کھولو۔ یہ پیغمبری طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ رات کو کام ہو، دن کے اندر آرام ہو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن ہم نے کام کے لیے بنایا، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟
اب جب یہود کے نقش قدم پر چل کر اگر 12 بجے 1 بجے 10 بجے دکان کھلے گی، اس میں یہود کی طرح جو ان پر لعنتیں، وہ لعنتیں ہم پر پڑیں گی یا پیغمبر والی رحمتیں ہماری طرف پڑیں گی؟ لعنتیں پڑیں گی۔ جو فجر کے بعد دکان کھولے گا اس کو پیغمبر کی دعا آٹومیٹکلی آ جائے گی، ٹھیک ہے، فرشتے آئیں گے، روزی دے کر جائیں گے۔ سرکار کی بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ اب حالانکہ ہم سمجھ لیں اگر اس بات کو تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھیں تو صبح آپ خدا کی قسم آؤ نا، نماز کے بعد اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، میڈیکل بند، ایسا ہے کہ نہیں؟ صبح آپ چلیں کسی ایک دکان پر، ایک موقع پر ہم حجامہ کروانے جا رہے تھے، حجامہ کروانے ناظم آباد جا رہے تھے، موبائل میں بیلنس نہیں تھا، خدا کی قسم یہاں سے لے کر ناظم آباد تک ہمیں کوئی موبائل کی دکان، لوڈ والی دکان کھلی نہیں ملی، کیونکہ 10 بجے کے بعد کھلتی ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ تو میں اگر یہودیوں والا عمل کروں گا، اللہ کا جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ کہ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا۔ اب سوچ لیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ بات نمبر 1 سر صدارت۔ بات نمبر 2 عمران بھائی، یہود و نصارہ کی یہ کوشش ہے، کیا ٹارگٹ ہے؟ کیا وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو یہودی یا عیسائی بنا دو، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ اگر قرآن کو جلا نہیں سکتے، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، کم از کم اتنا کرو، ان کو یہودی یا عیسائی بنا دو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان رہنے دو، لیکن ان کو اسلامی تعلیمات سے دور کر دو۔ اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، معذرت کے ساتھ، اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، اللہ ہم سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھلوائے، ٹھیک ہے؟ لیکن داڑھی منڈی ہو تو کعبے کے اندر جائیں گے؟ ہاں بولو، اللہ ہم سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھلوائے، کعبے کے اندر جائیں گے داڑھی منڈی ہوئی۔ بتاؤ یہود و نصارہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کالر ہیں، یہ والے، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن سوچو یار اس کالر کی یا یہ والی پٹی جو ہے یا یہ والی، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ تو واضح فرق نظر آئے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھائے گئے، ٹھیک ہے؟ سولی کا نشان بنانے کے لیے یہ والا کالر ضروری ہے، کیونکہ گرپ بیٹھتی ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی ویڈیو کے اندر دیکھیں، ان کے چرچ کے اندر حضرت عیسیٰ کی مورتی جو لٹکائی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ شیپ ہوگا اور یہاں سے پھندا باہر نکلا ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے نبی کا لباس نہیں تھا؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں لباس نہیں دیا؟ ناجائز حرام کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان کی سازش کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مسلمان رہیں لیکن اسلام ان کی زندگی میں نہ رہے۔ اللہ کا فضل ہے، پیدا ہوتے ہیں تو اپنا آذان، مرتے ہیں تو نماز جنازہ، اور پھر بعض ہمارے بیوقوف کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں اوپر سے بھی کلمہ چپکا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہودیوں کو، عیسائیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وجہ ان کو پتہ ہے یہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام اندر سے نکال دیا۔ اسلام کا کیا دیا؟ اندر سے نکال دیا۔ من کے اندر سوچیں، ہمارے پیغمبر نے ٹوپی سے لے کر پاؤں کی جوتی تک ایک ایک چیز بتلائی ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ایک ایک چیز بتلائی، اس اعتبار سے بتلائی ہے کہ ہمارا امتی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کے باوجود دوسروں کی چیزیں لینا، ہاں اس کے باوجود دوسروں کی چیزیں لینا، یہ کیا ہے؟ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کی چال کو کامیاب بنانا ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن وہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل، اللہ نے پھر خطاب کیا، بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہاں والوں پر، ٹھیک ہے؟ ولا واتقوا، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی بندہ کسی اور بندے کے کام نہیں آئے گا۔
کوئی کام آئے گا؟ بولو۔ 30ویں سپارے کے اندر آتا ہے بندے کی نیکیاں ہوں گی 50 اور گناہ بھی ہوں گے 50۔ اللہ میاں فرمائیں گے اے میرے بندے تیرا معاملہ ڈماڈول ہے، ایک نیکی کہیں سے پکڑ کے لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو بندہ بڑا خوش ہوگا، کوئی مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نیکی سب سے پہلے جائے گا لنگوٹیا یار کے پاس، جس کے ساتھ رات کو بیٹھ کے ہوٹل پر چائے پیتا تھا، جس کی خاطر نمازیں چھوڑتا تھا، جس کی خاطر ماں کو، باپ کو، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا تھا، لنگوٹیا کے پاس جائے گا۔ ایک نیکی وہ چل پڑے ہٹ کرتے کرتے ایک کے پاس جانے کے بعد سب سے اینڈ میں جائے گا اپنی ماں کے پاس اور آ کر کہے گا کہ آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو بالکل بالکل تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے پیٹ کے اندر رکھا، مشقت اٹھایا اور مشکل کے اندر تجھے جنا تھا، تو میرا بیٹا ہے۔ کہ اماں خالی ایک نیکی، تو وہ اماں کیا کہے گی؟ الہی کا آئنی پرے ہٹ مجھ سے، تجھے نیکی دے دوں گی، میرا کیا بنے گا؟ سگی ماں بھی اس وقت ایک نیکی نہیں دے گی۔ جب ماں کسی کے کام نہ آئے اور کوئی کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ولا يقبل منها عدل، کوئی فدیہ وغیرہ، جرمانہ وغیرہ یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ولا تنفع شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کافروں کی بات ہے، ورنہ مسلمانوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ جو بچہ حفظ قرآن کر رہا ہوتا ہے یا حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ماشاءاللہ عمران بھائی کے بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور کس کس کے؟ آپ کا پوتا فرقان کر رہا ہے، ماشاءاللہ ملک صاحب کے بھی ہیں، ماشاءاللہ بھائی عبد القادر کا بھی ہے، بادام کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے بابو حفظ قرآن۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم رشک آتا ہے ان پر، ان فرامین کو دیکھ کے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم پر جہنم واجب ہو جائے، ہم کیا کر لیں گے؟ واحد آسرا کیا ہے کہ ننھے منھے بچے، ماشاءاللہ فیصل کا بچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت۔ اللہ نے بچے دیے ہیں، ان کو ڈپوؤں سے نکالو اور ختم قرآن، حفظ قرآن کے اندر ان کو مواقع فراہم کرو۔ یہ کل کو کیا آئیں گے؟ کام آئیں گے۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ اپنا کیا نام ہے، نیک ولی صاحب، بڑے غصے میں دیکھ رہے ہو، ٹائم مجھے پتہ بہت زیادہ ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی عدالت کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ 4 طریقہ کار ہوتے ہیں جناب جیل سے چھڑوانے کے۔ طریقہ نمبر 1 ضمانت، ہاں ملک صاحب کے تعلقات ہیں، چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ بھائی اس بندے کو شخصی ضمانت پر رہا کر دو، یہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ یہ جرمانہ ادا کرے، یعنی جرم ثابت ہو گیا، جرمانہ ادا کر دے۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بڑا آدمی سفارش کر دے، کوئی بڑا آدمی کیا کر دے؟ سفارش کر دے۔ بڑا آدمی سفارش کرے گا اور بڑے آدمی کی سفارش کے نتیجے میں بندہ نکل آئے گا۔ اور چوتھی صورت کیا ہوتی ہے؟ حملہ کر کے وہاں سے نکال لیا جائے۔ 4 صورتیں ہیں نا۔ آخرت کے متعلق فرمایا نہ تو کوئی بندہ بندے کے کام آئے گا کہ شخصی ضمانت والا معاملہ، نہ وہاں پر فدیے والا معاملہ ہے کہ جرمانہ لگا کر اللہ میاں بچا دے، نہ وہاں پر کسی بڑے کی سفارش کام آئے گی، اور نہ کوئی اٹیک کر کے اللہ میاں سے چھڑا سکتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں پر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں جمعے والے دن بیان کیا جائے گا۔